اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، چند دن رہ گئے ہیں، تو یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اپنے گناہ بخشوانے کا مہینہ ہے، اور اس میں نیکیاں آپ کو پتہ ہے ملٹی پلائی ہوتی ہیں۔ تو اس بارے میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے نزدیک صاحب عزت اور صاحب اکرام وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ اور پھر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں یہ روزوں کا حکم دیا گیا، اور اس میں یہ اس کا مقصد ہی بتایا گیا، لعلکم تتقون، یعنی یہ اس لیے روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ تو تقوی کا روزے کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اور جس طرح جب یہ آدمی تقوی حاصل کر لے، اس مقام پر پہنچ جائے کہ اس کو اللہ کی قربت حاصل ہو جائے، تو بہت بڑا مقام ہے۔ چونکہ روزہ جو ہے اس کے بارے میں ایک ترمذی کی حدیث ہے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب ہم مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو اس میں پھر اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی کمرے میں ہے اور وہاں گرمی ہے، فریج بھی ہے، پانی موجود ہے، کھانے کی چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، اب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، وہ اکیلا ہے کمرے میں، لیکن اللہ کی ذات اس کے ذہن میں ہے کہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ اور یہی تقویٰ ہے کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت گناہ سے بچنا، ویسے بھی گناہوں سے بچنا، لیکن یہ تقوی کا اعلیٰ مقام ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام اور جناب زلیخا کا جو واقعہ ہے قرآن میں، اس میں بھی یہی بات ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا لیکن اللہ کی ذات دیکھ رہی تھی۔ تو جو تقوی کا مقام ہے یہ بہت بڑا مقام ہے، اور یہ اس رمضان جو ہے اس میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات میں ایک حدیث ہے بخاری سے، اور اس کا نمبر ہے 1901۔ اس میں کہا گیا، حضور نے فرمایا کہ صرف روزہ یہ نہیں کہ کوئی شخص بھوکا رہے اور پیاسا رہے، بلکہ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں ہیں اس کو چھوڑے، گناہوں کو چھوڑے۔ بھوکا بھی رہنا ہے، پیاسا بھی رہنا ہے، یعنی بھوک کھانے سے بچنا ہے، پینے سے بچنا ہے، اور پھر گناہوں سے بچنا ہے، ایک بظاہر جو چیزیں ان سے بھی، اور ایسے گناہ جو نہیں نظر آ رہے ان سے بھی۔ تو یہ وہ تقویٰ ہے، یہ مقام جو ہے، اور یہ اس مہینے میں حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اس میں جتنی بھی نوافل پڑھے جائیں گے بڑا ثواب ہے، تلاوت قرآن کا بڑا ثواب ہے، اور فرض نمازیں تو فرض ہیں، تراویح، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، روزہ اپنی جگہ ہے، لیکن زائد جو نوافل پڑھے جائیں گے ان کا بڑا ثواب ہے۔
لیکن ان سب سے ایک مقدم اور چیز ہے، چونکہ یہ بڑا مقدس مہینہ ہے، اور وہ سب سے مقدم چیز کیا ہے، اس سے آگے چیز کیا ہے، یعنی نفلی نماز، نفلی ذکر و اذکار، نفلی تلاوت، نفلی جو زائد کی جاتی ہے، جو زائد رکعات پڑھی جاتی ہے، ان سے بڑھ کر ایک چیز ہے، اور وہ چیز ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے۔ کون سے گناہ؟ زبان کا گناہ، کان سے کوئی غلط بات سننی، نگاہیں بھٹک جانی، ان سب چیزوں سے بچنے کا نام بھی روزہ ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو سب سے مقدم ہے، یعنی نفلی عبادت اگر کسی کو وقت میسر نہیں ہوا، وہ زیادہ نہیں کر سکا، زیادہ رکعات نہیں پڑھ سکا، تلاوت نہیں کر سکا، ذکر و اذکار جو نفلی زیادہ نہیں کر سکا، لیکن اگر وہ جھوٹ نہ بولے، اگر وہ غلط بات نہ سنے، اور اگر کوئی غلط کام نہ کرے، اپنی زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، اپنی ہر چیز کی حفاظت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ان احکام کے مطابق کرے گا، تو وہ ان نفلی عبادتوں سے بہت بڑھ کر آگے ہے۔ لہذا اس میں خاص بات ہے، جو سب سے اہم عبادت ہے، وہ ہے اللہ کا خوف پیدا کرنا۔ اور ڈر جو ہے وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو ڈر ہوتا ہے کہ آدمی سانپ سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے۔ ایک اور ڈر ہے، اور وہ ڈر ہے محبت کا، کہ اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت ہو جائے کہ مسلمان یہ سمجھے کہ میں نے اگر ان کا حکم نہ مانا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، اور یہ ڈر اور خوف اس کے اندر بیٹھ جائے، جس کو سورہ رحمان میں کہا گیا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی جو اس دن اللہ کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کی رعب سے، اس کی ہیبت سے، اس کی محبت میں ڈر گیا، تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ لہذا اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص ایئر کنڈیشنر چلاتا ہے اور ساری کھڑکیاں اور دروازے کھول دیتا ہے، تو ٹھنڈک تو کمرے میں نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر ہم پانی بھی چھوڑ دیتے ہیں، کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، باقی سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن احکامات الہی اور رسول اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو وہی وہ ایئر کنڈیشنر والے آدمی کی مثال ہے۔ لہذا روزے کا اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، اور تقوی تبھی حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جب بچا جائے، پرہیزگاری اختیار کی جائے، گناہوں سے بچا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو میں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، جن سے یہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ فقہ حنفی سے ہیں، تو باقی اگر کوئی چیز رہ جائے تو اپنی مساجد کے جو مفتی حضرات ہیں آپ ان سے پوچھ لیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ دار نے زبان سے کوئی چیز چکھ لی اور تھوک دی تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ سے نکلا ہوا خون مگر تھوک سے کم نگل لیا، تھوک سے کم نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ روزہ میں تھوک نگل سکتے ہیں، بلغم پیٹ میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلا قصد حلق کے اندر مکھی، دھواں، گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزے کے دوران، اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ دار اگر بھول کر کچھ کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اس کے بعد بازو اور رگ والے جو انجیکشن ہیں معاف کیجیے گا، ان کا حکم بھی یہی ہے۔ روزہ کے دوران ڈرپ لگوائی جا سکتی اگر معذوری ہو، کوئی بلا معذوری ڈرپ نہیں لگوانا چاہیے۔ خود سے قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب جو روزے میں دانت سے بعض لوگوں کے خون نکلتا ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ خون اگر حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس لیے اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ دانت نکلوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرما لگانے، آئینہ دیکھنے سے روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ ساری یا پورے جسم پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوتے میں اگر غسل کی ضرورت پیش آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر کوئی احتلام یا دوسری چیز دن کو۔ روزہ کی حالت میں اب مسواک تو ہم استعمال نہیں کرتے، چھوڑ دیے تقریباً، کرنی چاہیے، لیکن ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا جا سکتا ہے اگر وہ ٹوتھ پیسٹ گلے کے اندر نہ جائے۔ اور یہ مرگی کا دورہ اگر پڑ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ کچھ چیزیں یہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی جو ہیں ان کی کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، اور اس کی یہ جلد سوم ہے، اور اس کا یہ اس میں سے میں نے آپ کو جو بتایا ہے اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 285 ہے۔ 285۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے اس کتاب سے گزارش کی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی چیز ہو، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یہاں لیکچر میں بیان نہیں کی جا سکتی، تو ایسی چیزیں وہ اپنے مسجد کے جو مفتی حضرات ہیں ان سے پوچھ لیں۔ تو آخر میں ایک ضروری گزارش یہ ہے کہ یہ جو وائرس ہے بہت تیزی سے پاکستان میں پھیل رہا ہے، تو جس طرح ڈاکٹرز کہتے ہیں احتیاط کریں، اور یہ ماسک جو ہے اس کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے شاپنگ کے لیے کہیں بھی بازار میں دفتر میں جائیں اس کو ضرور استعمال کریں، چونکہ یہ بہت بڑی احتیاط ہے۔ باقی اللہ مالک ہے، شفا اسی نے دینی ہے، بیمار وہی کرتا ہے، شفا وہی دیتا ہے، لیکن جو ظاہراً حفاظت اور احتیاط ہے وہ ہم پر لازم ہے، ہمیں کرنی ہے، آپ کو بھی اور ہمیں بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس وبا سے بھی محفوظ رکھے، اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پاکستان سے اس وبا کو ختم فرما دے۔ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ باتیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، ان میں جو غلطی ہوئی معاف فرمائے، اور ان پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا